بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، آج اسوہ حسنہ سبق ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آخری صفحہ نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 2 کے لاسٹ سے شروع کریں گے ریڈنگ۔ ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، نوع معنی بھی قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم اور ہر صنف انسانی یا ہر انسانی گروہ کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو۔ نظیروں کا مطلب مثال ہوتا ہے، اور وہی اس لائق ہے جو اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غض و غضب یعنی غصہ اور غم، اور رحم و کرم، جود و سخا، شجاعت و بہادری اور رحم دلی، رقیق القلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہماری زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بشارت یعنی خوشخبری، اور دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے، یعنی صرف بتائے نہ بلکہ وہ کام کر کے دکھائے۔ معنی دیکھیے گا، جود و سخا کا مطلب سخاوت ہوتا ہے، فقر و فاقہ مطلب غربت، تنگ دستی، شجاعت مطلب بہادری ہوتی ہے، رقیق القلبی ہوتا ہے نرم دلی، ٹھیک ہے جی، اور بہرہ مند ہونے کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، بشارت کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے، قواعد کا مطلب قاعدہ، دستور، ٹھیک ہے جی، قوانین، دستور کو بولتے ہیں، دستور العمل یعنی جو عمل کرنے کا قانون ہو اسے بولتے ہیں قوانین، قانون کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیراگراف کی تشریح دیکھیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں جی۔ مولانا سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے ہر قسم کے طبقات ہیں، بنی نوع انسان کے بے شمار گروہ ہیں، اور بے شمار اقسام ہیں، بے شمار جو ہیں اصناف ہیں، اور تمام اصناف انسانی اور طبقات اور تربیت اور رہنمائی کے محتاج ہیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی انسان ہیں، وہ رہنمائی خود بخود تو حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ انہیں رہبری اور رہنمائی کے لیے نمونے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ وہی عظیم شخصیت انجام دے سکتی ہے جو مکمل ہو، جو ہر طرح سے مکمل ہو، جس کی ہستی میں کوئی کسی قسم کا ابہام باقی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام جہانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور جس کی رہنمائی کا دائرہ سارے عالم اور ہر زمانے پر محیط ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آفتاب عالم، آفتاب سورج کو بولتے ہیں، عالم یعنی عالم تاب، یعنی ایک ایسا سورج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہا ہے کہ پوری دنیا کو جس طرح سورج روشن کرتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک پوری دنیا کو روشنی بخشنے والا تھا، اور جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے رہے۔ تابش مطلب حرارت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آگے لکھتا ہے کہ وہ ابر باراں تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی استطاعت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اس سے محروم نہیں رہتا، اور اسی طریقے سے جب سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے۔ تو مثال دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برستے بادل کی طرح
ابر بارہ، برستا ہوا رحمتوں کا بادل اور دنیا کو چمکا دینے والا سورج تھے۔ یعنی ہر انسان نے جتنا چاہتا تھا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، جس نے جتنا چاہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حاصل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر طبقہ انسانی کے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے، عمل کرنے والوں کے لیے سبق اور درس بھی موجود ہے۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں زندگی کے تمام پہلو اور صفات کو یکجا کر دیا ہے، اور تمام جہانوں کے لیے کامل اور اکمل عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے جی آگے پیراگراف دیکھیں۔ بادشاہ ہو یا گدا مانگنے والا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد یعنی عبادت گزار، متقی پرہیزگار یا کاروباری، غازی ہو یا شہید غازی جو جنگ میں فتح یاب ہو کر آئے، ماشاء اللہ سے آج کل غازی کے نام سے ساری دنیا ہی واقف ہے، شہید ہو، توحید کا نور ہو، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خالق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر انسان کے اندر کام کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہو اور جہاں بھی ہو یہ فیضان حق سب کو یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبیلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خالق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں لکھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، جیسا کہ ہم نے سبق کے شروع سے ہی پڑھا۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اگر بہادری، دلیری اور شجاعت کے اعلیٰ جذبات ہیں تو نرم دلی اور رحم دلی کے جذبات بھی انسانی کے اندر ہیں۔ اگر ہر طرف دنیاوی معاملات کو سر انجام دینا ہے تو دوسری طرف دین کے معاملات بھی ہیں نا، ان کو بھی تو ہم نے سر انجام دینا ہے۔ ان تمام حالتوں کے لیے اور دین و دنیا کے معاملات میں رہنمائی کے لیے ایک کامل اور قابل تقلید نمونہ درکار ہے جو تمام بنی نوع انسان کو کامل و اکمل ہدایت اور رہنمائی فراہم کرے، ہماری زندگیوں میں تمام اعلیٰ و عرفہ نمونے کے طور پر سرفراز کر دے، تو دنیاوی کاموں کو نپٹانے کے لیے اصول و ضوابط اور عملی طریقے سمجھائے، اور اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی ہدایت کا راستہ بھی بتائے۔ تو ان سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اور کامل نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بشری تقاضے پورے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصول و ضوابط کو اپنی زندگی میں عملی طور پر برت کر بھی دکھایا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کس طرح لڑائی جھگڑے کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا خدا ایک ہو گیا، رسول ایک ہو گیا، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے، حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے، ایک کتاب قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے۔ تو تمام قسم کے گروہ کے انسانوں کو، تمام قسم کے انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک توحید کے پرچم تلے لے آئے، اور دنیا جو ہے وہ ترقی کی راستے پر آ گئی، دنیا ترقی کا کرنے لگی۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں، مختلف قسم کے پیشے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں، مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں۔ تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ شخصیت کے سوا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلان فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہتا ہے کہ دنیا
مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف قسم کے پیشے ہیں، ان سب کے باوجود اگر ہم دنیا میں ترقی چاہتے ہیں تو قرآن کی پیروی کریں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے یا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے فرمائیں کہ پہلا کام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور کتنی محبت کرنا ہے؟ اپنی جان و مال سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اے انسان۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ سے۔ اللہ حافظ۔